السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تجوید کورس کا آج 7 دن مکمل ہو گئے اور 8واں دن ہے، تو آج ہم تختی نمبر 4 مکمل کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ التکاثر اور سورۃ القارعہ کی تلاوت کریں گے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر تختی نمبر 4 سے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے چلتے ہیں۔ پہلا حرف لا، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ تو دو باتیں پہلے ہوئی تھی کہ ایک اس تختے میں ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جھٹکے سے ادا نہیں کریں گے۔ لمبا کرنے کا مطلب، کھینچنے کا مطلب یوں ہے جیسے لا لی لو، تو اس طرح کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اور جھٹکے کے ساتھ بھی نہیں پڑھیں گے لا لی لو، تو اس طرح بھی ادا نہیں کریں گے، بلکہ یوں پڑھیں گے لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، لا لی لو۔ ایک ہی سانس میں تینوں حرفوں کو ادا کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ تو نون کے اوپر زبر اور نون، دوسرے نمبر پر نون کے نیچے زیر، اور تیسرے نمبر پر نون کے اوپر پیش۔ تو زبر کو حرکت کہتے ہیں، زیر کو حرکت کہتے ہیں، پیش کو حرکت، اور ان تینوں کو ملا کر یعنی زبر زیر پیش کو ملا کر حرکات کہتے ہیں۔ تو یہ حرکات والی تختی چل رہی ہے۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ آگے چلتے ہیں۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ تو پہلے بھی اصول آ چکا ہے کہ اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو اس صورت میں را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھ لیتے ہیں، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو باریک۔ اب یہاں پر تو تینوں صورتیں آ رہی ہیں کہ را کے اوپر زبر بھی ہے، اور آگے دوسرے نمبر پر را کے نیچے زیر ہے، اور تیسرے نمبر پر را کے اوپر پیش ہے۔ تو دو جگہ ہم را کو پر پڑھیں گے اور ایک جگہ را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ را را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ تو را جب را زبر را جب ادا کریں گے اس وقت آواز کو منہ کے اندر بھر کر نکالیں گے، را را، لیکن ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، روا روا، جیسے کہ بعض بچے اس طرح کر لیتے ہیں، روا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو را میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، را ری رو۔ رو میں ہونٹوں کو گول کر لیں گے چونکہ را کے اوپر پیش ہے، تو پیش کی وجہ سے ہم ہونٹ گول کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا طی تو۔ طا اور تا میں یہی فرق ہے کہ تا باریک حرف ہے اور طا موٹا۔ طا زبر طا، طا زیر طی،
طا پیش تو، طا تی تو. آگے چلتے ہیں. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. ایک مرتبہ پھر سے. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. آگے چلتے ہیں. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. صاد کے آخر میں دال ساکن ہے تو قلقلہ بھی کریں گے، صاد کو پر پڑھیں گے. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. آگے چلتے ہیں. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. ایک مرتبہ پھر سے. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. آگے چلتے ہیں. لا زبر لا، لا زیر لی، لا پیش لو، لا لی لو. تو ثا، ذال اور لا، تو یہ تینوں ایک ہی جگہ سے یہ حروف نکلتے ہیں. لا زبر لا، لا زیر لی، لا پیش لو، لا لی لو. آگے چلتے ہیں. آخری پیج ہے تختی نمبر 4. ذال، ذال دیکھیں ذال کے آخر میں لام کی آواز بھی آئے گی. ذال یوں نہیں پڑھیں گے. ذا زبر ذا، ذات، ذا نہیں کریں گے. ذال، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذا ذی ذو. ایک مرتبہ پھر سے. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. آگے چلتے ہیں. ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا فی ثو. ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا فی ثو. آگے چلتے ہیں. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. اس کے بعد واو، واو میں ہونٹوں کو گول کریں گے. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو.
واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، اس کے بعد با. تو یہ 4 حروف ہیں، فا واو با میم. ان 4 حروف کا تعلق ہونٹوں سے ہے، ہونٹوں سے ان 4 حروف کا تعلق ہے، جن کو حروف شفویہ، ان حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جن کا تعلق ہونٹوں سے ہے. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. ایک مرتبہ پھر سے، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. اور آخری حرف میم، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. تو زیادہ لمبا نہیں کریں گے. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. تو یہ تختی نمبر 4 اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی. اس کے بعد ہم سورۃ التکاثر پڑھیں گے. سورۃ التکاثر بھی مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی آیات 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے مکمل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر شروع کر لیتے ہیں. تو توجہ سے سنیں، خاص طور پر غنہ ہو، مد ہو، لفظ اللہ ہو، قلقلہ ہو، را ہو. تو یہ تمام اصول اللہ الحمدللہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں. تو سب سے پہلے ان اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد ان اصول کے مطابق قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر. سر را کو پر پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور اگر ہم بسم اللہ کو الہاکم التکاثر کے ساتھ اگر ملا کر پڑھ لیتے ہیں ایک ہی سانس میں، تو اس صورت میں یوں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر. تو ال میں جو حمزہ ہے اس کو ختم نہیں کریں گے. جس طرح ہم جب بسم اللہ کو الحمد شریف کے ساتھ جب ہم ملا لیتے ہیں اس صورت میں یوں پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد. مل می الحمد نہیں پڑھتے بلکہ مل حمد پڑھ لیتے ہیں، حمزہ کو ختم کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر حمزہ کو ختم نہیں کریں گے، حمزہ کو برقرار رکھیں گے، تلفظ کریں گے. یوں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر. اب یہ بات کہ یہاں پر حمزہ کو حذف نہیں کر لیتے ہیں، اور دوسری جو جگہ ہیں مثلا سورۃ الفاتحہ میں ہم حمزہ کو ختم کر لیتے ہیں، اسی طرح اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے سورۃ القارعہ، اس میں بھی ہم یوں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مل قارعہ. می القارعہ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ حمزہ کو ختم کر لیتے ہیں. تو اب یہاں پر حمزہ کو پڑھ لیتے ہیں اور سورۃ القارعہ اور دوسری جگہوں پر حمزہ کو ہم ختم کر لیتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ ایک الگ بحث ہے، اس کا تعلق عربی گرامر سے ہے. بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پر حمزہ کو ہم الہاکم التکاثر کو جب بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ کو برقرار رکھیں گے اور ادا کریں گے. حتی زرتم المقابر، حتی زر زا اور را، حتی زرتم المقابر. قاف میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے،
زرتم المقابر، بیر را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را سے پہلے با کے نیچے کیا ہے زیر ہے، تو زیر آنے کی وجہ سے را کو باریک پڑھیں گے. کلا سوف تعلمون، ایک مرتبہ پھر کلا سوف تعلمون. یہ جو ہم ہر آیت کے اوپر وقف کر لیتے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، اس کو کل میں نے بتایا تھا کہ اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں. یعنی دیکھیں الہاکم التکاثر را کے اوپر پیش ہے لیکن ہم اس را کو ساکن کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان. اسی طرح حتی زرتم المقابر، لیکن ہم وقف کرنے کی وجہ سے مقابر را کو ساکن کر لیتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں وقف بالاسکان، یعنی حرف کو آخری حرف کو ساکن کر لینا. اسی طرح کلا سوف تعلمون، نون کے اوپر زبر ہے لیکن ہم اس نون کے زبر کو ختم کر کے نون کو ساکن بنا لیتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں وقف بالاسکان. ثم کلا سوف تعلمون، ثم میں میم مشدد غنہ کریں گے. ثم کلا سوف تعلمون. اگلی آیت کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. پھر وہی اصول لترون، نون کے اوپر تشدید ہے، تشدید کہتے ہیں جو دندانے کی جو شکل ہے، تین دندانوں والی جو شکل ہے اس کو تشدید یا شد کہتے ہیں. یہ جب نون کے اوپر آ جاوے یا میم کے اوپر تو اس صورت میں غنہ کر لیتے ہیں. لترون الجحیم. ثم، دیکھیے میم کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کریں گے. ثم اطمینان کے ساتھ غنہ کر کے پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. تو غنہ مد یہ تلاوت کے اندر ایک خوبصورتی، یہ ان چیزوں کی وجہ سے خوبصورتی آ جاتی ہے تو ان کو نہیں چھوڑیں گے. ثم لترونها عین الیقین، ثم لترونها عین الیقین. دیکھیے ہر آیت میں غنہ اور مد اور قلقلہ یہ ساری چیزیں تقریباً آ رہی ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ثم میں میم مشدد غنہ، لتسألن نون مشدد غنہ کریں گے. یومئذ ذال دو زیر ذن، تو تنوین کی تختی انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے تو اس میں تنوین میں اخفا کر لیتے ہیں. لیکن اگر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاوے، حمزہ ہا عین ہا، دیکھیے یہاں پر تنوین کے بعد عین ہے تو جب عین آ جاوے تو صورت میں تنوین میں غنہ نہیں ہوگا. لہذا کیسے پڑھیں گے؟ یومئذ، یومئذ اگر اخفا کریں گے تو آواز یوں بنے گی یومئذ، تو اس طرح اخفا نہیں کریں گے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. تو میم کو عن النعیم، میم کو ساکن کر لیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان. اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ القارعہ، مکیہ. سورۃ القارعہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں، ٹوٹل 11 آیات ہیں اور چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ذرا ہم تدویر میں پڑھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. پچھلی جو سورت تھی سورۃ التکاثر، اس کو ہم
ترتیل میں پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس کو ہم تدویر میں، جیسے جو نماز کا جو انداز ہے اسی میں ہم اس کو پڑھ لیں گے. القارعہ، القارعہ، ملقارعہ، ملقارعہ، القارعۃ ملقارعہ. تو گولتا، جو گولتا ہے القارعۃ، یہ جو گولتا ہے یہاں اس کو وقفاً، وقف کی صورت میں اس کو ہا بنا لیں گے. القارعہ، ملقارعہ، وما ادراک ملقارعہ، وما ادراک ملقارعہ. وما، ما میں مد کریں گے، مد منفصل، چھوٹی علامت کو مد منفصل کہتے ہیں. اد، دال میں قلقلہ کریں گے. را کا، را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ملقارعہ. تو اس گولتا کو جو ہم ہا سے بدل دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، بدل دینا، یعنی تا کو ہا سے بدل دینا. چونکہ ہم یہاں پر تا کے بجائے ہم کیا پڑھ لیتے ہیں؟ ہا پڑھ لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یوم یکون الناس، الناس میں نون مشدد تو غنہ کریں گے. مبثوث، مب تو با میں قلقلہ کریں گے. قاف طا با جیم دال، قطب جد والے حرفوں میں سے با ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. دیکھیے المنفوش، تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے. حروف حلقی جو کہ 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی حرف نہیں ہے، بلکہ نون ساکن کے بعد فا ہے. من، تو اخفا کی آواز آئے گی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. آخر میں شین کو واضح کریں گے، صفت تفشی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. فَأَمَّا میں میم مشدد غنہ ہوگا. من ثقلت، من نون ساکن میں اخفا کریں گے، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف نہیں ہے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اب دیکھیں یہاں پر وَأَمَّا مَنْ، اب یہاں پر بھی نون ساکن ہے، من میں نون ساکن ہے، لیکن اس کے بعد حروف حلقے میں سے خا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو خا آنے کی وجہ سے نون ساکن کے بعد تو نون میں اخفا نہیں کریں گے، بلکہ نون کو ظاہر کر کے، واضح کر کے پڑھیں گے. اس ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار حلقی کہتے ہیں. حلقی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حروف حلقی یعنی نون ساکن کے بعد آگے حروف حلقی آنے کی وجہ سے ہم نون کو ظاہر کر لیتے ہیں، اس وجہ سے اظہار حلقی کہتے ہیں. اب کیسے پڑھیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، من اخفا نہیں کریں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. تو یہ چھوٹے چھوٹے قاعدے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. دیکھنے میں اگر یہ ساری چیزیں، یہ باتیں اگر سمجھ میں آ جائے تو قرآن کریم بہترین کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں. فَأُمُّهُ
ہاویہ، میم کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کریں گے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانا، کچھ دیر کے لیے ناک میں آواز کو گھمانا، ناک میں آواز کو چھپانا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. اب دیکھیے نارن میں را کے اوپر دو پیش، جس کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تو تنوین میں بھی اخفا کرتے ہیں. اب چونکہ یہاں پر تنوین کے بعد ہا آنے کی وجہ سے اخفا نہیں کریں گے، بلکہ تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. نار حامیہ، اگر اخفا کریں گے تو آواز یوں بن جائے گی نار حامیہ، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. نار حامیہ. اب یہ تو تدویر میں ہم تلاوت کر رہے تھے. اب اس کو میں 1-2 منٹ کے اندر حد میں پڑھنے کی کوشش کر لیتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حدر میں ذرا تدویر سے بھی ذرا جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. جیسے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. چاہے ترتیل ہو، تدویر ہو یا حدر ہو، تو تینوں صورتوں میں غنہ، مد، قلقلہ، یہ ساری چیزیں برقرار رہیں گی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ خوبصورت کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.